میرے بھائیو، جناب امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، معاویۃ عندنا محنۃ فمن نظر الیہ شذرا اتہمناہ علی القوم، کہ جو جناب معاویہ کو بری نگاہوں سے دیکھے گا، نفرت بری نگاہوں سے دیکھے گا، ان سے بغض و عداوت رکھے گا، ہمارے نزدیک اس کا عقیدہ صحابہ اکرام کے تعلق سے مشکوک ہو گیا۔ معاویہ ہمارے ہاں آزمائش ہیں، ان کے ذریعے ہم کسی آدمی کا عقیدہ معلوم کرتے ہیں۔ جو جناب معاویہ کے اوپر اعتراض کرے گا، ان کے اوپر تنقید کرے گا، ان کی توہین کرے گا، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جناب معاویہ کے تعلق سے گفتگو کرنے کا پہلا مقصد کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کا دفاع۔ دوسرا مقصد قرآن و حدیث کا دفاع۔ جب جناب معاویہ کا دفاع کرتے ہیں تو یہ صرف جناب معاویہ کا دفاع نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا دفاع ہے۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جناب امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں اذا رأیت الرجل یتنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ جب کسی کو دیکھو کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اس کی گستاخی کر رہا ہے، یقین کر لو کہ یہ آدمی ملحد ہے، زندیق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک صحابی کو پر اعتراض کرنے سے انسان کا اسلام اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کا سبب بھی بیان کیا ہے امام ابو زرع نے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة وهم بالجرح أولى وهم زنادقة۔ امام ابو زرع چھوٹے امام نہیں ہیں، بہت بڑے امام ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا سخت فتویٰ کیوں لگایا ہے، میں نے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرنے والے کو ملحد کیوں قرار دیا ہے، زندیق کا فتویٰ کیوں لگایا ہے، دائرہ اسلام سے اسے خارج کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام برحق ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں شک و شبہ ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام برحق ہیں، قرآن برحق ہے، اور قرآن ہم تک پہنچا کن کے ذریعے؟ صحابہ اکرام کے ذریعے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین ہم تک پہنچے کن کے ذریعے؟ صحابہ اکرام کے ذریعے۔ فرمایا اور صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرنے والے ان کو داغدار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، لوگوں کا اعتبار جاتا رہے۔ جب ان کے اوپر اعتبار نہیں رہے گا تو قرآن کے اوپر بھی اعتبار نہیں رہے گا، احادیث کے اوپر بھی اعتبار نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن ان کے ذریعے پہنچا، احادیث ان کے ذریعے پہنچی۔ جب یہ داغدار ہیں، جب یہ مشکوک ہیں، تو پھر قرآن بھی مشکوک ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث بھی مشکوک ہیں۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا، ان کی توہین کرنا چھوٹا جرم نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ اس کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے، نبی علیہ السلام کی احادیث سے دور کیا جائے۔ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں تنقید صحابہ اکرام کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، ان ملحدوں، ان زندیقوں کے اوپر تنقید کرنی چاہیے جو صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جناب معاویہ کی شان بیان کرنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا دفاع۔ میرے بھائیو، اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا تیسرا مقصد
کئی ایسی بدعتوں کو ختم کرنا ہے جو جناب معاویہ کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بدعت لے لیں، 22 رجب کے کنڈے۔ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب۔ 22 رجب کو صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کنڈے بھرتے ہیں، حلووں سے، کھیروں سے تقسیم کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق کے نام پہ تقسیم کر رہے ہیں، ان کی نظر دے رہے ہیں، ان کی نیاز دے رہے ہیں، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں میرے بھائیوں 22 رجب کی تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ 22 رجب وہ تاریخ ہے جس دن جناب معاویہ فوت ہوئے تھے۔ تو اس طریق کو کھیریں تقسیم کی جاتی ہیں، حلوے تقسیم کیے جاتے ہیں، تاکہ جناب معاویہ کی وفات پہ خوشیاں منائی جائیں، اور اس خوشی میں بھولے بھالے سنیوں کو بھی حصہ دار بنایا جاتا ہے، انہیں بھی آمادہ کیا جاتا ہے کہ تم بھی اس بدعت میں حصہ لو۔ میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ یہ کون ہے؟ ان کا نسب کیا ہے؟ یہ کب مسلمان ہوئے ہیں؟ ان کے فضائل کیا ہیں؟ ان کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں؟ جناب معاویہ، ان کے والد کا نام ابو سفیان ہے۔ والد کا نام کیا میرے بھائیوں؟ ابو سفیان عام آدمی نہیں ہے۔ جب کافر تھے تو کافروں کے سردار تھے۔ احد کی لڑائی میں کافروں کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان کر رہے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو کفر میں، جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں، جب وہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام میں بھی وہی بہتر ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کو سمجھ جائیں۔ تو ابو سفیان عام آدمی نہیں ہے، اسی لیے جب مکہ فتح ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم اس کو پناہ دے دیں گے، اس کی جان بخش دیں گے، اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میرے بھائیوں، معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور ان کے دادا کا نام ہے حرب، اور ان کے پردادا کا نام ہے امیہ۔ پردادا کا نام کیا ہے؟ اسی وجہ سے جناب معاویہ کے خاندان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی امیہ، اموی خاندان۔ اور امیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ یہاں تک میں نسب نامہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عبد مناف پہ پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب معاویہ کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے۔ کہاں پہنچ کر؟ عبد مناف تک۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو ابو داؤد میں آئی ہے، ترمذی میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، آپ کہتے ہیں یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة شاء من ليل او نهار، کہ عبد مناف کے بیٹو، اس میں نبی علیہ السلام کا خاندان بھی آ گیا، جناب معاویہ کا خاندان بھی آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں عبد مناف کے بیٹو، کسی کو بھی بیت اللہ کا طواف کرنے سے نہ روکنا، طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ادا کرنے سے نہ روکنا، دن ہو یا رات ہو، دن اور رات کا کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی وقت ہو، طواف ہر وقت کر سکتے ہیں، طواف کی 2 رکعتیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ اس میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سال فوت ہوئے ہیں؟ جی 1 سال پہلے اسی موضوع پہ درس دیا تھا، 13
11 میرے بھائی 11۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ جناب معاویہ مسلمان ہوئے ہیں سن 7 ہجری میں، جن دنوں نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تھے انہی دنوں مسلمان ہوئے۔ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ جناب معاویہ اس سال فتح ہوئے جس سال مکہ فتح ہوا، اس سال مسلمان ہوئے جس سال مکہ فتح ہوا، اور یہ کون سا سال ہے؟ سن 8 ہجری۔ برل سن 8 ہجری تک وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔